روحانی شخصیت اور اللہ کا ایک خاص بندہ، مرد حق اور مرد کامل، وہ حضور ڈاکٹر صاحب قبلہ کے والد محترم ہیں۔ ان کا شمار خاص اہل اللہ میں ہوتا تھا۔ ویسے ان کا جو حوالہ ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اور آپ کی اولاد کے حوالہ سے، یہ تو ایسا حوالہ ہے بڑا نرالا ہے، لیکن ان کی جو ذاتی زندگی ہے اور انہوں نے جو اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں اس جہاں میں، وہ بڑے خوبصورت، بڑے نفیس اور بہت ہی اعلیٰ شخصیات جیسے زندگی گزارتی ہیں، ایسے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں نے جنازہ پر بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، اور وہ یہ کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسا خوبصورت درخت ہے جو ڈاکٹر صاحب جیسا پھل چھوڑ کے گیا ہے، اپنے پوتوں میں، دوتوں میں، اپنے بیٹوں میں، اپنی نسل میں۔ تو اللہ حضرت کے درجات عالیہ بلند فرما دے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا ہے، اور آپ کی ذات گرامی نے اس صدی کے اندر عقائد کے اعتبار سے، بالخصوص عقیدہ معصومیت کے اعتبار سے آپ نے تجدید فرمائی ہے، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کی شخصیت کو نقصان پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی شخصیت کا جتنا بھی سسٹم تھا وہ قربان کرنا پسند کیا ہے، اور اہل سنت اور اہل حق کے عقیدے کو ٹھیس نہیں آنے دی، عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہم نے کتابوں میں اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھ کر، آپ کی فکر کو پڑھ کر، تو جب ہم عملی میدان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جو پوری کی پوری شخصیت اعلیٰ حضرت کی فکر پر اور ان کے جتنے بھی قلبی معاملات ہیں، اگر ہمیں کوئی پورے کا پورا بندہ آج نظر آ رہا ہے تو وہ قبلہ جلالی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کو اللہ سے تو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل حق کے سروں پہ یہ سایہ سلامت فرما دے۔ بات ہی عقیدے کی ہے، بات ہی نظریے کی ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہو گیا ہے تو وہ کسی بڑی گدی سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی بڑے آستانے سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی کا کوئی بڑا حوالہ بھی ہو، تو جب عقیدہ خراب ہو گیا ہے تو اب وہ نسبت اسے کام نہیں دے گی، چاہے کتنی بڑی گدی کا مالک ہو، کتنی بڑی کسی نسبت سے وہ منسوب ہو۔ جب عقیدہ بگڑ گیا تو پھر وہ بندہ اس اعزاز کے قابل نہ رہا۔ اعزاز سارے کے سارے ایمان کے ساتھ ہیں، عقیدے کے ساتھ ہیں، چاہے کوئی بندہ شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، عالم ہو، فاضل ہو، حتیٰ کہ شاہ جی بھی ہو، اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر ہی شاہ جی ہے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو مقتدر سامعین حضرات پھر وہ اعزاز اور وہ احترام ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے تو سورہ فاتحہ میں بہت سارے اشارے ہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو
غضب والے ہیں وہ یہود ہیں، اور جو الضالین والے ہیں وہ نصارہ ہیں۔ تو یہود کا جو نظریہ ہے اور جو نصارہ کا نظریہ ہے، یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر ان کا الزام تھا، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان میانہ روی میں ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول برحق سمجھتے ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو وہ مقام اور وہ مرتبہ جو اللہ نے نہیں دیا وہ اہل حق اہل اسلام نہیں دیتے۔ یعنی گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم جو دو نقطوں کو جمع کرنے والا رستہ ہے وہ ہے۔ اب یہود اور نصارہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ راہ اعتدال سے ہٹے، ان کے ہاں مسلمان راہ اعتدال پر ہیں، اور اب مسلمانوں میں بھی روافض بھی راہ اعتدال سے ہٹے اور خوارج بھی راہ اعتدال سے ہٹے۔ ان دونوں کے درمیان جو راہ اعتدال ہے وہ اہل حق اہل سنت و جماعت کا۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اس سینیریو کے اندر، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے وہ کردار ادا کیا ہے کہ راہ حق کو واضح کیا ہے، راہ صراط مستقیم کو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے واضح کیا ہے، دودھ کو علادہ کیا ہے، گوبر کو علادہ کیا ہے، اور خون کو علادہ کیا ہے۔ جیسے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ یہ جو جانور کے جسم سے دودھ نکلتا ہے، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، تو مجدد صاحب اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ گوبر رافضیت ہے، خون خارجیت ہے، اور سفید دودھ یہ سنیت ہے۔ تو فرمایا گوبر کی بدبو نہ آئے، خون کا رنگ نہ آئے، تب تو پکا سنی ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور حضور مجدد صاحب نے ایک اور نشانی فرمائی ہے، اور وہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کو دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ کرتے ہوئے آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ حضرت کا سایہ سلامت فرمائے۔ مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ سنی کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ خارجی انہیں رافضی کہے گا اور رافضی انہیں خارجی کہے گا، یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ یعنی جس پہ دونوں بک بک کریں، خارجی بھی بک بک کرے رافضی بھی بک بک کرے، سب مبارک ہو تو پکا سنی، یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔ اور آج بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو اہل حق ہیں ان کی یہی نشانی ہے اور ان پر یہی الزام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم ہمیں عقیدہ اہل سنت پر ہی قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم ڈاکٹر صاحب قبلہ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ انہوں نے اس موقع پر پوری دنیا اہل سنت کا قرض چکایا ہے، دودھ کا دودھ کیا ہے اور پانی کا پانی کیا ہے۔ اللہ حضرت کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا